میں یونیورسٹی سے اپنے گھر واپس آیا تو امی نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ تمہاری خالہ اور اس کی بیٹی امریکہ سے آئے ہیں تو ان کو ملنے جانا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ خالہ کی بیٹی اور میں نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھائی کی تھی اور تب میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن کبھی اظہار نہیں کر پایا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی تو دوبارہ کبھی ملاقات یا بات نہیں ہو سکی۔ اس لیے میں بہت خوش تھا کیونکہ 5 سال بعد اس سے ملنے والا تھا۔ پھر تیار ہو کر میں اور امی نانی کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ دعا سلام کے بعد میں فون سننے کے لیے چھت پر گیا تو وہ بھی میرے پیچھے چھت پر آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے لگا کہ مزاح کر رہی ہے لیکن اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ میرے لیے پاکستان آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے ہاں کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد ہم دونوں چھت سے نیچے آئے تو ہمارے رشتے کی بات امی اور خالہ کے درمیان چل رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دن بعد خوشی خوشی ہم دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ منگنی کے بعد وہ لوگ امریکہ واپس چلے گئے۔ خالہ نے کہا کہ وہ لوگ 1 سال بعد آ کر شادی کر جائیں گے۔ ہم دونوں فون پر دن رات باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا اور وہ پاکستان واپس آئے۔ کسی بات پر امی اور خالہ کی لڑائی ہو گئی۔ خالہ نے رشتے سے صاف انکار کر دیا اور وہ سب امریکہ واپس چلے گئے۔ میرے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ امریکہ جا کر اس نے مجھے کال کی اور رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم دونوں امی اور خالہ کی صلح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا لیکن خالہ اور امی کی صلح نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سب ماموں کے گھر پاکستان آ رہے ہیں۔ تب میں امی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ پلیز خالہ سے صلح کر لیں۔ امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ خالہ سے صلح کر لے گی۔ میں بہت خوش ہو گیا اور ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ پاکستان آئے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی میرے ماموں کے بیٹے سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں ماموں کے گھر چلا گیا۔ وہاں میں نے ماموں کی منتیں کی، خالہ کے پاؤں میں بیٹھ گیا لیکن میرا درد، میری تکلیف کسی نے نہیں سمجھی، بلکہ ماموں نے مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ وہیں موجود تھی اور سب دیکھ رہی تھی لیکن چپ رہی۔ اور پھر 2 دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں لیکن میں اسے نہیں بھول پایا ہوں۔ آج لوگ مجھے پاگل، مجنوں اور رانجھا جیسے ناموں سے پکارتے ہیں لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کی نظر میں محبت کا جذبہ فضول ہے۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجبور تھی یا پھر بے وفا۔ میرے لیے وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میرے قریب محبت میں قبلہ بدل لینا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ میں مسلسل اور آخری آہ تک اس کی محبت میں مبتلا رہوں گا۔